علم کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، جس نے علم حاصل کیا اس نے بڑے عظیم حصے کو حاصل کر لیا، بہت بڑی چیز اس کو مل گئی۔ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کی فضیلت ہے بے علم پر۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے نا، اس کو کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، علم کیا چیز ہے؟ علم کیا ہے؟ انفارمیشن کو جان لینا، کیا اس کا ذخیرہ جمع کر لینا، بکس جمع کر لینا، یا پوچھا آپ سے جائے کہ یہ مکی صورت ہے یا متنی صورت ہے، یا اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے، یہ علم ہے؟ کیا آپ اس کو علم سمجھتے ہیں؟ قرآن میں کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں؟ نہیں، یہ علم نہیں ہے۔ دیکھیے، انفارمیشن کی کلیکشن علم نہیں ہوتا، یاد رکھیے یہ بات۔ آج یہ بھی سیکھ لیں کہ علم ہوتا کیا ہے۔ علم کوانٹیٹی کا نام نہیں ہے کہ میں نے اتنا پڑھ لیا، اتنی کتابیں پڑھ لیں، آ کر میری لائبریری دیکھو، بکس ہی بکس ہے، نوٹس ہی نوٹس ہیں، میں نے اتنا میمورائز کر لیا۔ نہیں، یہ علم نہیں ہے۔ علم وہ ہوتا ہے انسان جو چیز سیکھتا ہے نا، اس کے نتیجے میں جو حاصل ہو وہ ہے علم۔ جب انسان سیکھتا ہے اس کے رزلٹ، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا فرماتا ہے، وہ ہے علم۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتا ہے۔ جیسے ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اسی طرح علم کا نور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتا ہے۔ علم میں ایک نور ہے جو بس اللہ ہی دیتا ہے۔ اگر انفارمیشن کا ذخیرہ کرنا کہ مجھے سارے ترجمے یاد ہیں، یہ آیت کہاں سے لی گئی، اس صورت میں یہ آیت ہے یا اس صورت میں کون سی آیت ہے، اگر یہ علم ہوتا تو پھر تو گوگل سب سے بڑا عالم ہے۔ علم انفارمیشن حاصل کرنا، اسے کلیکٹ کرنے کا نام نہیں ہے۔ علم ادب کا نام ہے کہ آپ کو اس سے حاصل کیا ہوا، آپ نے کیا سیکھا اس سے، آپ میں کیا چینج آیا، کتنا چینج آیا آپ کے اندر، آپ نے جو انفارمیشن لی اس سے کیا بدلا آپ کے اندر، کیا آپ کے اخلاق، آپ کے طور طریقوں میں، آپ کے بولنے چالنے میں کیا چینج آیا ہے۔ یہ ہے نور علم کا۔ آپ کی ذات، آپ کی عبادات، یہ ہے علم۔ ایسے طالب علم کے لیے جو طلب رکھتا ہے اس قسم کے علم کی، اس کے لیے پھر فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی مغفرت مانگتی ہیں۔ اور عالم کی عابد پر، ایک عبادت گزار پر جو بڑا عبادت گزار ہے، دن اپنی عبادت میں گزارتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، اس کے اوپر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے چاند کی ستاروں پر۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ شخص پر۔ اتنا بڑا فرق ہے۔ اور جس نے علم لیا، بے شک اللہ اور سارے فرشتے اور تمام آسمان و زمین والے، حتیٰ کہ چونٹی بھی اپنے سوراخ میں، حتیٰ کہ مچھلی بھی اس علم والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے۔ اور قیامت کے دن جو 3 گروہ شفاعت کریں گے، ان میں انبیاء ہیں، علماء ہیں اور شہداء ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں کہ کیا واقعی ہم علم والے ہیں، کیا ہمارے اندر علم آیا ہے۔ یہاں پر تو بہت بڑے بڑے ریوارڈز، بہت بڑے بڑے درجے بتائے گئے ہیں علم والے کے۔ جو عالم بھی ہو، معلم بھی ہو اور عامل بھی ہو، اس کے آسمانوں میں بہت بلند مرتبے ہیں، بہت بلند۔